اس کیٹیگری کا، لیکن جس قوتوں نے پیچھے سے ان کو یہاں پر پہنچایا ہے اور ان کے جو ایجنڈے ہیں ان کو ہم نے ناکام بنایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بین الاقوامی مغربی استعمار یا اس کی قیادت کرنے والا امریکہ، اس کے خلاف ایک نظریاتی آواز جمعیت علماء اسلام کے علاوہ پاکستان میں کون ہے، اور کتنی قوت کے ساتھ ہم نے ملک کو بیدار کیا اور قوم کے اندر ایک یکجہتی پیدا کی۔ اگر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات ہوئی، اس کا راستہ اگر روکا ہے تو جمعیت علماء اسلام نے روکا ہے کہ یہ پاکستان کا نظریہ نہیں ہے، پاکستان کے اساس کے خلاف ہے اس قسم کا تصور۔ فلسطینیوں کے حقوق کو دبانا ہے اور ان کو دفن کرنا ہے، بیت المقدس کو دفن کرنا ہے، قبلہ اول کو۔ یہ ساری بحث ملک میں چھڑ گئی، اور جس کے مقابلے میں جس صد سکندری کا مظاہرہ ہمارے نوجوانوں نے کیا، الحمدللہ قوم نے لیکن اقوام متحدہ میں اسلامی فوبیا کے خلاف بھرپور تقریر تو انہوں نے کی، تو بے اثر ثابت ہوئی نا، ان نمائش تھی نا ساری چیزیں جی۔ بات یہ ہے کہ ریاست مدینہ غلط بھی بول لیتا ہے، تو نمائشوں سے حکومتیں نہیں چلتی، کمٹمنٹ سے چلتی ہیں۔ آپ یا کارڈ استعمال کریں گے یا کاز استعمال کریں گے۔ اسلام ہو، ریاست مدینہ ہو، اینٹی امپریلزم ہو، اس پر ہمارا کاز ہے۔ اور آپ نہیں سمجھتے کہ یہ آدمی ان تمام چیزوں کو بطور کارڈ کے استعمال کر رہا ہے، تو کارڈ 2 دن چلتا ہے، تیسرے دن ختم ہو جاتا ہے جی۔ لیکن اس کے بھی تو کوئی ثبوت سامنے آ جاتے ہیں نا، جب آپ کہہ رہے تھے کہ جی وہ غیر ملکی ایجنٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس کا بھی تو آپ کوئی ثبوت، آپ حکومت بھی آپ کے پاس سے سامنے نہیں لا سکے۔ میرے خیال میں سیاسی دنیا میں پبلک کو آگاہ کیا جاتا ہے، اور اس حوالے سے بہت سی چیزیں سامنے آ گئی ہیں، تمام چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ آج بچے کے زبان پر یہی لفظ ہے کہ یہ بیرونی ایجنٹ ہے، بیرونی ایجنڈے پر پاکستان بھیجا گیا۔ پہلے اس ملک میں سیاسی عدم استحکام لایا گیا، سیاسی عدم استحکام پاناما کے ذریعے لایا گیا، پھر اس کے بعد اقتصادی عدم استحکام لایا گیا، وہ عمران خان کے ذریعے لایا گیا۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ سپیک کتنا بڑا منصوبہ ہے، اس اتنے بڑے منصوبے اور چین جیسے دوست کی پاکستان میں انویسٹمنٹ اور امریکہ کی خارجہ پالیسی کا ایک بنیاد ٹھہرا کہ اگر سپیک کا کوئی حامی ہے تو امریکہ کا دشمن، اور اگر سپیک کا کوئی مخالف ہے تو امریکہ کا۔ اس نے فریز کیا اس کو، میگا پروجیکٹس کو فریز کیا اس نے جی، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے جی۔ تو آپ سمجھتے کہ سی پیک میں رکاوٹیں ڈال کے انہوں نے امریکہ کی خدمت کی؟ ظاہر ہے جی، امریکہ کی خارجہ پالیسی کا مدار یہی تھا اور ابھی بھی ہے اس کا، لیکن ہم نے ملک کے مفاد کو دیکھنا ہے۔ ہم امریکہ سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے مفادات کے دشمن نہیں ہیں، لیکن اگر آپ پاکستان کے مفاد پر کلہاڑا ماریں گے تو پھر ہمیں اپنے مفاد کے تحفظ کا حق حاصل ہے۔ لیکن پھر جو بائیڈن ان کو فون بھی نہیں کرتے اور شہباز شریف سے ملے بھی، وہ سیاسی معاملات ہیں، بلکہ اس میں زیادہ تر امریکہ کے اندرونی معاملات بھی ہیں کہ اس نے وہاں جا کر ٹرمپ کو سپورٹ کیا، جو بائیڈن کے خلاف اس کو سپورٹ کیا، اور ٹرمپ کا جو داماد تھا جیرڈ کشنر، اس کے ساتھ تو باقاعدہ یاری لگوائی تھی زلفی بخاری صاحب نے جی، اور پھر اس حد تک قریب ہو گیا کہ میں کسی طرح ٹرمپ کے ذریعے سے وائٹ ہاؤس میں پہنچوں گا جی۔ یہ سارے ڈرامے یہ پہلے بھی کھیلتا رہا ہے، بش کے زمانے میں بھی کھیلتا رہا ہے کہ میں وائٹ ہاؤس تک رسائی حاصل کر سکوں جی۔ تو اس سارے صورتحال میں ایک رد عمل تھا جو بائیڈن کا، جو اس کے امریکہ کی سیاست میں مداخلت کے حوالے سے، اور اس پر ظاہر ہے کہ ان کی ناراضگی ایک فطری بات ہے جو ابھی چل رہی ہے، تو یہ اس کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے اور نہ ہی پاکستان کے حوالے سے ہے، اس کردار سے ہے۔ یہ روزانہ جا کر، اب آپ دیکھیں، ایک دفعہ ایک کو لے آیا اپنے اقتصادی مشیر بنانے کے لیے جی، پبلک نے ہنگامہ کیا۔ آج پھر وہ لاس اینجلس میں ایک کونسلر کے انتخاب کی سپورٹ میں انٹرویو دیا۔ کیا کام ہے آپ کو دوسرے ملک کے معاملات میں مداخلت کی؟ جاتا ہے اپنے سالے کی الیکشن کمپین میں برطانیہ کے لیے ایک پاکستانی نژاد مسلمان کے خلاف، زیک سمتھ کی آپ بات کریں جی، ظاہر ہے یہ سارا کچھ اس نے کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دلیل نہیں ہیں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس زیک کے الیکشن میں یہ گیا ہے، اس کا جس تنظیم سے تعلق ہے، آپ آج بھی دیکھیں اس کا لوگو کیا ہے، کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل، CFI۔
اس کی تنظیم کے باقاعدہ سٹیج پر جا کر اس کے لیے کنوینسنگ کرتا ہے. آپ مجھے ثبوت مانگتے ہیں اور کیا ثبوت دوں میں آپ کو؟ نہیں لیکن عمران خان کا اپنا لوگو تو ریاست مدینہ ہے نا. وہ تو آج بھی جو تقریر کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں ریاست مدینہ قائم کرنا چاہتا ہوں. تو امریکی ایجنٹ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. صاحب آپ کا اختیار ہے, آپ جو بھی سوال کرتے ہیں. ایک خاتون اپنے خاوند کے ساتھ آتی ہے اور یہ اٹھا کے اس کو پرائم منسٹر ہاؤس میں 1.5 مہینے 2 مہینے تک غیرغمال رکھتا ہے, حبس بے میں رکھتا ہے. وہ چلی گئی ہے عدالت میں رونے دھونے کے لیے کہ مجھے پرائم منسٹر ہاؤس میں کیوں حبس بے میں رکھا گیا. یہ ریاست مدینہ ہوتا ہے. طیبہ گل کی بات کر رہے ہیں. طیبہ گل کی بات کر رہا ہوں. یہ ہوتا ہے ریاست مدینہ کہ آپ اپنے گھر کے اندر اور پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ایک میاں بیوی کو ایک لمبے عرصے تک کس جرم میں یرغمال بنائے ہوئے حبس بے میں رکھا ہوا ہے جی.